شریف مکہ نے ایک بغاوت کی. بغاوت کرنے کے بعد شریف مکہ ہاشمی. شریف مکہ سے یہ وعدہ کیا برطانیہ نے کہ ہم یہ پورا جو عرب علاقہ ہے اس کا خلیفہ ہم آپ کو بنا دیں گے. ان کو امیر کہتے تھے. شریف کے ساتھ اصل میں عربوں میں ان کو امیر کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. یہاں سے سلطان غائب ہو جائے گا, یعنی سلطان کا مطلب ہے کہ ترک, اور ہم آپ کو, کیونکہ آپ ہاشمی خاندان کے ہیں, تو ہم آپ کو یہاں کا پورا آپ خلیفہ بنا دیں گے. صحیح ہوگا. اچھا, اب کیا ہوا کہ شریف مکہ نے جو ہے وہ وہاں پہ, ہم جانتے ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ, برطانیہ جو تھا وہ مصر میں تھا. مصر سے یہ لیڈ ہوئی بغاوت سلطنت عثمانی کے خلاف, اور اس میں پہلے حجاز گیا, پھر اس کے بعد دمشق گیا, پھر اردن گیا, پھر سارے علاقے چلے گئے. اب یہ ہوا کہ شریف مکہ جو ہیں وہ یروشلم آ گئے. 1917 میں یروشلم آ گئے. اب یہ ڈاکومنٹس یہ کہتے ہیں, یہ جو اردن کا کیا نقطہ نظر ہے اس میں, اردن کی لڑائی کس سے ہوئی؟ سلطنت عثمانیہ سے. اس کو ذہن میں, سوری, شریف مکہ کی لڑائی کس سے ہوئی؟ سلطنت عثمانیہ سے. اچھا, جب یہ آزاد ہو گیا سارا علاقہ یہاں پہ, تو آ گیا وہ ٹریٹی آف ورسائلز, پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی. ٹھیک ہے. اور پھر آ گیا بیلفور ڈیکلریشن کہ جی یہ ریاستیں بنیں گی چھوٹی چھوٹی چھوٹی. شریف مکہ نے کہا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, میرے ساتھ تو دھوکا ہوا ہے. انہوں نے یروشلم میں اپنے آپ کو خلیفہ اناؤنس کر دیا. انہوں نے کہا میں خلیفہ ہوں, ٹھیک ہے, میں عرب دنیا کا خلیفہ ہوں, اور میں اس کو نہیں مانتا ٹریٹی وغیرہ کو, میرے ساتھ ہوا دھوکا. برطانیہ نے کہا اچھا ہے, اچھا. اس زمانے میں جناب وہاں پر سعودی عرب میں شاہ عبد العزیز, جن کو ابن سعود بھی کہتے ہیں, وہ 1924 میں وہاں سے ایک قبیلہ جو ہے وہ بڑا اپنا سعودی عرب جو تھرڈ اسٹیٹ ہے, جو تیسری دفعہ اٹیمپٹ ہوئی نا, اس سے پہلے بھی صدیوں میں, لیکن وہ تو برطانیہ کا جھکاؤ اس طرف ہو گیا. صحیح ہے. انہوں نے کہا شریف مکہ جو ہے اب یہ ان کا کام ختم ہوا, ان کا جھکاؤ ادھر ہوا, ادھر سے وہ آئے اور انہوں نے آ کے یہاں پر جو خلیفہ اناؤنس ہوئے تھے ان کو زبردست کر دیا. یعنی وہ حجاز کا علاقہ بھی ہاتھ سے گیا جہاں پہ یہ تھے, یعنی جہاں تو تھے نا, یعنی پہلے تو پورا خلیفہ بننا تھا نا پورے مسلمان دنیا کا, جہاں پر تھے مکہ میں اور مدینہ میں اور جدہ میں وہ بھی گیا. اب جناب عجیب صورتحال بن گئی, یعنی وہ شریف مکہ جو ہے ان کا کیا. تو پھر یہ ہوا کہ ان کے ایک بیٹے کو پھر شام اور پھر جو ہے وہ عراق دے دیا. ٹھیک ہے. اور شریف مکہ جو ہے ایک بیٹا ان کا جو امیر عبداللہ, اس کو اردن دے دیا. جو عراق میں گئے وہ قتل ہو گئے, بغاوتیں ہو گئیں, سارا کچھ ہو گیا. وہ ایک دو اس میں بعد میں بات کروں گا, لیکن اس کو میں شارٹ ذرا کر رہا ہوں. عراق والا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. جو دوسرا بیٹا اردن میں تھا, یہ شرق الاردن, یعنی جس کو آپ کہیں کہ جو آج کا جو اردن ہے, شرق الاردن, یا جس کو ٹرانس جارڈن کہہ لیں آپ, یعنی دریائے اردن کا مشرق مغربی کنارہ ہے نا, ویسٹ بینگال مشرق جو اس کو ٹرانس جارڈن, وہاں پر وہ اپنے بیٹے کے پاس آ گئے امیر عبداللہ. بیٹے کو ایک کو دے دیا تھا نا عراق اور ایک کو دے دیا تھا اردن. تو وہاں پر برطانیہ نے کہا کہ یہ تو ابھی بھی خلیفہ کہتا ہے اپنے آپ کو, شریف مکہ ابھی بھی خلیفہ کہتا ہے, تو یہ کیا ہے, تم سے ہم یہ لے لیں گے, یہ ادھر یہ اشارہ کریں گے تو وہ آل سعود آ جائیں گے ادھر, اور آ کے ابن سعود جو ہے وہ اٹھا کے لے جائیں گے یہاں سے اردن کو بھی. تو جو امیر عبداللہ تھا اس نے اپنے باپ کو جلا وطن کر دیا, قبرص بھیج دیا شریف مکہ کو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ, اردن سے نکال دیا. 1930 میں جب وہ 79 ایئرس کے, تو وہ اپنے آپ خلیفہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں میں خلیفہ ہوں, میں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا, میں عربوں کا خلیفہ ہوں. ان کا جب 79 پابندیاں لگ گئیں ساری ان کے ملنے جلنے پہ, ان کا زید چھوٹا بیٹا ان کے ساتھ تھا,
جب 79 ایئرس کے ہوئے واپس آئے, واپس آ کے ان کا انتقال ہو گیا, اور انتقال ہوا ان کا 1931 میں. لیکن 1931 میں جو ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد ان کو یروشلم, ابھی اسرائیل نہیں بنا, اسرائیل نہیں بنا ہوا ابھی, 1931 کی بات ہو رہی ہے, تو ان کو یروشلم میں ان کی تدفین ہو گئی. لیکن دو لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی بطور خلیفہ, مانا, ایک تو ان کے بیٹے نے مان لیا, جو ہاشمی خاندان اس وقت ہے. جی, ہاشمی خاندان پوری دنیا میں ایک ہی جگہ ہے نا, بنو ہاشم, جو کہ اردن میں ہے. اس نے بیعت کر لی شریف مکہ کے ہاتھ پہ. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری جو بیعت تھی وہ کی جو کہ مفتی اعظم فلسطین, ایک زمانے میں بڑا نام ان کا ہماری تاریخ میں ہے, مفتی اعظم فلسطین, یہ امین حسینی صاحب. ٹھیک ہو گیا. یہ پہلے عثمانی فوج میں تھے, پھر ان کے خلاف لڑے, پھر کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ برطانیہ نے ان کو سزا سنا دی, 10 سال کی سزا, پھر ان کو مفتی اعظم فلسطین کا ٹائٹل بھی برطانیہ نہیں دیا, پھر اس کے بعد یہ فلسطینی, جب بغاوت ہوئی تو فلسطینیوں کے ساتھ چلے گئے, برطانیہ کا ٹائٹل جو تھا وہ, پھر 1974 میں ان کا انتقال ہوا غالباً. ٹھیک. اچھا, لیکن مفتی اعظم فلسطین نے بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ کہا تھا. اب یہ صورتحال یہ بنی کہ جو ہاشمی خاندان ہے اس نے پہلے لیا سلطنت عثمانیہ سے لڑائی کی, اس کے بعد جو عرب ہیں, جو سعودی عرب ہے, اس نے ہاشمی خاندان سے حجاز بھی لے لیا, اور ہاشمی خاندان رک گیا جا کے اردن تک. انہوں نے خلیفہ بننا تھا نا پورے عالم اسلام. اچھا, ویسے آپ کو بتاؤں, ایک زمانے میں یہ بھی آئیڈیا آیا تھا پاکستان بننے کے بعد, قائد اعظم کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ خلیفہ اعلان کرتے, قائد اعظم نے بھگا دیا, تو انہوں نے کہا تھا فضول بات ہے نا. اچھا, اس میں بعد میں بات کریں گے. تو کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ اب جناب کیا ہے کہ اس وقت سے لے کے آج تک اردن کا ایک معاہدہ اسرائیل کے ساتھ, اس یہ پیپر اب یہ کہتا ہے, یہ اصل اب 2 منٹ اور لوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب ترکی کا کیا ایشو ہے, ترکی اور ان کا ایشو پھڈا سارا سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کیا ایشو ہے. تو ترکی اور سعودی عرب, نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا ذرا. اب ہوا کیا ہے کہ جب اردن آج جو مسجد اقصی ہے جہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں, جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ نماز ادا ہو رہی ہے, جہاں پہ مسلمان جا رہے ہیں, جہاں پہ ان کی, یہ سارا اردن دیکھ رہا ہے, اسرائیل نہیں دیکھ رہا. جو مسجد اقصی کی دیکھ بھال ہے وہاں پہ کوئی کسی مینار کو, وہ اس میں پورا مینشن کر رہے ہیں, باقاعدہ کہ کتنا ہمارا خرچہ ہوا ہے, وہ اس میں پورا مینشن کر رہے ہیں کہ 1917 سے لے کے آج تک ہمارا ایکسپینڈیچر کتنا ہوا ہے. وہ میں آپ کو بھی پیج نمبر ایگزیکٹ دکھاتا ہوں. تو وہ اچھا, لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اب یہ ہوا کہ اردن ٹیک کیئر کرتا ہے, اور اردن ہی لے کر آتا ہے باہر سے جتنے فرما روا آئے. کبھی کئی پکچرز بھی انہوں نے پرانی دکھائی ہیں کہ شاہ حسین, جو کہ ظاہر ہے کہ پھر ہاشمی خاندان کے, یعنی شاہ عبداللہ موجودہ جو ہیں, شاہ عبداللہ دوئم کے والد, تو وہ مستقل لے کر آتے رہے. اور انہوں نے جب معاہدہ بھی کیا اسرائیل کے ساتھ, تو اس معاہدے میں شک یہ تھی, اس کی کنڈیشن تھی باقاعدہ کہ مسجد اقصی کی دیکھ بھال ہاشمی خاندان ہی کرتا رہے گا اردن کی.